30ویں مجلس ماہ رمضان کا خاتمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، ماہ رمضان اب ختم ہونے والا ہے، پس جس نے اعمال صالح کے ساتھ رخصت کیا وہ اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس نے بدعملی اور نافرمانی میں گزار دیا انہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنی قربت میں زیادتی اور ایمانی استحکام اور عمل خیر میں اضافہ کے لیے اس ماہ کے خاتمہ پر صدقہ فطر اور عید رات تکبیرات جیسی عبادات مشروع کی ہیں۔ جو تکبیر مسجدوں، گھروں اور بازاروں میں مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ کہنا سنت ہے۔ کلمات تکبیر یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلاۃ عید کے علاوہ صلاۃ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ کنواری، پردہ نشین اور حائضہ عورتوں کو ہم عیدگاہ لے چلیں، البتہ حائضہ عورتیں مصلی سے الگ رہیں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ سے، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں۔ میں نے کہا، بعض کے پاس چادر اور نقاب نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کی چادر نقاب میں ہو کر نکل جائے۔ بخاری اور مسلم۔ صلاۃ عید سے قبل چند تاک کھجور کھا کر عیدگاہ جانا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عید کے دن چند تاک کھجوریں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے۔ بخاری اور احمد۔ اگر کوئی گزر نہ ہو تو عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے، لیکن کمزور ہونے یا دور ہونے کی صورت میں سواری سے جایا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے۔ ترمذی۔ عمدہ کپڑا زیب تن کر کے عیدگاہ جانا سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ریشمی جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کے دن اور وفد کی آمد پر پہننے کے لیے خرید لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ البتہ عورت فاخرانہ لباس اور خوشبو سے اجتناب کرتے ہوئے نقاب پوش ہو کر سادگی کے ساتھ عیدگاہ جائے۔ آدمی انتہائی خشوع و خضوع سے صلاۃ عید ادا کرے اور اللہ کا ذکر اور تکبیر بآواز بلند کرے، اور ایک میدان میں لوگوں کے اجتماع سے اخروی اجتماع کا سبق حاصل کرے، اور رمضان المبارک کو پانے اور اس میں صوم و صلاۃ، تلاوت و صدقات جیسی طاعات کی توفیق پر خوش ہو۔ بھائیو، ماہ رمضان اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن عملی مومن تا حیات باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر۔ اپنے رب کی تا حیات عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ الحدیث۔ لہٰذا ماہ رمضان کا صوم اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن عبادت صوم پورے سال مشروع ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے صوم رمضان کی ادائیگی کے بعد شوال کے 6 صوم رکھے، گویا اس نے پورا زمانہ صوم ہی رکھا، یعنی پورا سال کے روزے اس کے شمار ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ یوم عرفہ کے صوم کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے اور پچھلے 1 سال کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ نیز عاشورہ کے صوم کے متعلق فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال کا کفارہ ہے۔ الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں صائم رہوں۔
یعنی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قیام رمضان اگرچہ گزر گیا ہے لیکن عبادت قیام سال کی تمام راتوں میں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اور جب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ فرض کے بعد افضل صلاۃ رات کا قیام ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا 1/3 جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھے پکارنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ بخاری و مسلم۔ علاوہ ازیں سنن رواتب اور 5 وقتہ صلاۃ کے بعد ذکر و تسبیح، نیز بعد سلام 3 بار استغفار اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے ساتھ ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی کتب حدیث میں کافی ترغیب آئی ہوئی ہے۔ الہی ہمیں ایمان اور عمل صالح پر ثابت قدم رکھ اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور صلحاء سے ملا دے، آمین۔